میرا صرف پوائنٹ یہ ہے کہ جیسے کہا گیا کہ 74-75 سے اسٹارٹ ہوا یہ فیز جو اسٹارٹ ہوا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ اس طرح سے اسٹارٹ نہیں ہوا. یہ اس کا جو اسٹارٹنگ ہے وہ اسی نعرے سے ہو گئی تھی کہ لے کے رہیں گے پاکستان. پاکستان کا جو اصل میں بیسک کانسیپٹ تھا وہ اسلام تھا, مذہب تھا. اگر یہی تھا کہ ہر کسی کو آزادی ہوگی اور ہم اپنے حساب سے اپنے ملک میں اسلامی قوانین کے حساب سے ملک کو چلائیں گے. تو جس طرح سے ہماری نیشن نے قربانیاں دیں وہ میرا نہیں خیال ہے کہ ترقی کے لیے قربانیاں دیں. وہ قربانیاں دی گئی تھیں وہ اسلام مذہب اور اس کے لیے دی گئی تھیں. تو اس کے بعد جس طرح سے انہوں نے مینشن کیا کہ فیز اس طرح سے آتے رہے کہ اس نعرے کو دبا دیا گیا, لیکن جو چنگاری تھی جس کے لیے لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دیں, عزتیں لٹوائیں, وہ چیز ان کے دل میں موجود رہی کسی نہ کسی فارم میں. 75-76 میں یہ تھا کہ ان کو یوز کیا گیا, اس چنگاری کو بھڑکایا گیا تاکہ انہیں مین پاور چاہیے تھی. تو لیکن ایز سچ جو ہے وہ جو پرابلم ہے وہ پرابلم یہ ہے کہ جب تک آپ ایک سسٹم نہیں بنائیں گے اس وقت اس طرح کے 10 واقعات ہوتے رہیں گے. سسٹم جب تک جو چیز جس کی بیس پر پاکستان بنایا گیا تھا اس وقت تک جب تک وہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا, یہ مسئلے ابھی لال مسجد ہے کل کوئی دوسری مسجد یا دوسری مسجد نہیں ہوگی تو ہمارے جوان اس طرح سے مطلب یہ جب تک اپنی اصلی لائن پر نہیں آئے گا پاکستان اس وقت تک یہ چلتا رہے گا سلسلہ. اور دوسرا پوائنٹ یہ کہ ہم نے بہت زیادہ کیا, ٹھیک ہے لال مسجد والوں کا طرز عمل صحیح نہیں تھا, انہوں نے بہت سے غلط کام کیے, لیکن جو طرز عمل ان کے خلاف اپنایا گیا وہ بھی بہت غلط تھا. کیونکہ آپ دیکھیں انگریزوں تک نے یہ طرز عمل نہیں کیا گیا بلکہ ہم دوسروں کو پرووائڈ کر رہے ہیں کہ آپ کو کل کو یہ ہوگا کہ امریکہ بھی کسی مسجد کے خلاف کوئی بھی ایشو بنا دے گا کہ لوگوں کے مطالبات ہمارے سے تصادم رکھتے تھے, ہم نے مار دیا. ہم کسی کوئی بھی مسلمان یہ کہنے کے قابل نہیں رہے گا کہ یورپ میں یا امریکہ میں یا ایون انڈیا میں آپ دیکھیں کہ ان کے جو انتہا پسند ہوتے ہیں, ایکسٹریمسٹ ہوتے ہیں, وہ مسجدیں توڑ دیتے ہیں, سب کچھ کر دیتے ہیں, لیکن انہوں نے کبھی ایک ان کے خلاف گولی نہیں چلاتے. تو جو طرز عمل ہے وہ طرز عمل خراب ہے, وہ غلط ہے. ان لوگوں نے اگر لال مسجد والوں نے کوئی مطالبہ کیا تھا تو انہوں نے جسٹ مطالبہ کیا تھا, کسی کو مارا نہیں تھا, قتل نہیں کیا تھا, یا ملک کے اندر فوجی قسم کا کوئی بغاوت نہیں کی تھی. انہوں نے ایک جائز مطالبہ کیا تھا, اور مطالبہ بھی اس سینس میں جائز تھا جو پاکستان کی اساس ہی یہ چیز تھی. اگر ان کے آئین میں یہ چیز مینشن ہے کہ ہمارا قوانین جو ہے وہ اسلامی ہوگا, تو اگر وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر اسلامی قوانین ہونے چاہیے تو ایک جائز مطالبہ تھا. ان کا طرز عمل غلط تھا, ان سے کام غلط دیے گئے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہزاروں لوگوں کو اس طرح سے بے دردی سے قتل کر دیا جائے. تو اس کے نتیجے میں مسئلے مسائل اس طرح سے اور بھی بڑھیں گے کہ اب آپ اس کے کانسیکوینسز دیکھ لیجیے کہ امریکہ کے جو بات کے بیانات ہیں اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ ان کی پالیسی کا حصہ تھا اس طرح سے پاکستان میں بدامنی پیدا کرنا, تاکہ وہ لوگ جو ان کے ملک میں جا کر یا ان کے ملک میں کے خلاف سازش کر سکتے ہیں یا سوسائڈ بمبنگ کر سکتے ہیں, ان کا جو ٹارگیٹ ہے وہ پاکستانی فوجی ہو جائے, یا پاکستان کے اندر ہی ان کو ایک جواز مل جائے کہ بھائی ہمارے جو ہے یہ بھی عیسائیوں کے دوست ہیں تو ہم ان کے خلاف کریں, تاکہ ان کا جو سارا جو پاور ہے وہ ادھر ہی لگ جائے. تو یہ بھی ایک ان کا ایک امریکن سازش کا حصہ ہے بیسیکلی میرا اپنا خیال. اعجاز بھائی وہ یہ بات ذرا موضوع سے چونکہ ہٹ کے ہے, لیکن انڈین ہسٹری میرا بھی ذرا فیوریٹ ٹاپک ہے. جی, تو اس کے گزارش میں 2 باتیں عرض کر دوں کہ آپ نے فرمایا کہ آرینس آئے تھے تو ڈویژن سوسائٹی جو تھی مختلف طبقات میں تقسیم ہو گئی. جی, جب وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے, اس کے بعد جب مسلم آئے تھے ان کا بھی ایک رول ہے اس معاشرے کے اندر, اور اس کی انتہا جو ہے اکبر نے دین الہی سے پہنچا دی. ٹھیک ہے, یہ بات میں یہ کنٹراڈکٹری پوائنٹ ہے کہ اکبر is called being called nowadays مطلب اس میں بھی اکبر great دین ruler الہی according to some historians, but on the دین other الہی hand سے میں بھی اتفاق Muslim نہیں historian called him actually. نہیں, میں عرض کر رہا ہوں, میرا مقصد کہنے کا کہ سوسائٹی کی یونیفیکیشن کے لیے مسلمانوں کا ایک رول ہے جو انہوں نے جب وہ آئے, اور ان کا یہ مسلمانوں کا ہمیشہ یہ نقطہ نظر ہے کہ کوئی تقسیم نہیں ہے, انسان برابر ہے, جو جس کا پیغام اللہ کے نبی نے بھی دیا. تو عرب شب آئے تھے سب کانٹیننٹ میں, تو اس نعرے کے ساتھ آئے, لیکن اکبر کی مثال میں نے اس نے دی کہ وہ ایک انتہا پر چلا گیا, اس کا میں بھی مخالف ہوں اس کے نزدیک ہے. ایک یہ گزارش ہے میری اس میں. دوسری بات آپ نے کی کہ وہ وہاں پر پہلے سے تقسیم تھے, یعنی دوسرے لفظوں میں جہاں تک میں نے انڈین ہسٹری پڑھی ہے مجھے کہیں کوئی مثال نہیں ملی کہ جہاں پر ہندو مسلم فسادات ہوئے. KBC کی کتاب ہے دی فارمیٹیو فیس جو آکسفورڈ سے چھپی ہے 1700 اینڈ سم تھنگ میں اس نے ایک مثال دی ہے جہاں ہندو مسلم فسادات ہوئے. تو یہ سارا جو
تقسیم کا جو ڈرامہ ہے یہ انگریز کا بچایا ہوا ہے. اس میں ایک خیر لمبی بحث ہو جائے گی. دوسری بات کی وضاحت میں یہ کرنا چاہ رہا تھا, اس کی وضاحت ریاض صاحب نے بھی کر دی کہ ہم جناب کے بیمار ہونے پہ اعتراض نہیں کرتے ہیں جنابات سے, لیکن جناب کو اتنی دور پہنچانا جو ہے وہ ایک سازش ہے. بس یہ دو باتیں. راشد بھائی. جی میں سب سے پہلے دانش بھائی نے جو بات کی ہے اس پوائنٹ کو دوبارہ دوں گا جو ہے نا, اور جو چیز یہ میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں یہ کہ کم سے کم میں ذاتی طور پہ اور میرے خیال آپ سارے لوگ بھی میں یہ ضرور کرتا ہوں کہ ہم لوگ مایوس پاکستان کے مستقبل سے ہرگز نہیں ہیں. کم سے کم میں بالکل مایوس نہیں, اور میں یہ ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یہ بہت پینفل ہے, اور اس میں غازی عبدالرشید اور یہ سارے مولانا زاد یہ بھی میرے بھائی ہیں, اور جو کرنل ہارون صاحب جو ہے نا دوسری سائڈ پہ تھا, اور جو فوجی اور جو رینجرس کے لوگ وہ مارے گئے وہ بھی میرے بھائی ہیں. یہ ایک اگر میرا بھائی فوج میں ہے تو دوسرا بھائی میرا مدرسے میں پڑھتا ہے, تو یہ ہمارے اپنے ہی گھر کے لوگ ہیں, اور رائٹ اور جو ہے نا بلڈ, اور ہمارے ہم مذہب ہونے کے ناطے بھی بھائی اور ہمارے ملک کے شہری ہونے کے ناطے بھی ہمارے بھائی ہیں. تو اس لیے ایک کا لاس دوسرے کا فائدہ اور دوسرے کا لاس دوسرے کا فائدہ نہیں ہو سکتا. لیکن جب کوئی بھی معاشرہ ایک پروگریسو چینج میں سے گزرتا ہے تو جس طرح ایک نیا بچہ پیدا ہوتا ہے, ایک جو ہے نا عورت پریگنینسی میں سے گزرتی ہے, اور وہ بڑا پینفل اور بڑا ہی ایک مشکل پروسیس ہوتا ہے جس سے ہم سارے اپنی ماؤں کے پیٹ سے نکل کے آئے ہیں, اور یہ ذرا اس میں بے شمار جانیں ضائع بھی ہوتی ہیں, اور یہ ایک مشکل پینفل پروسیس کے بعد ایک نئی برتھ ہوتی ہے. تو یہ بڑی زبردست بات ہے کہ یہ ساری جو چینج افغان جو ہے نا وار کے بعد جو ہوئی, اور جو انریسٹ ہوئی اور بم دھماکے ہوئے اور سارا بھی ہوا, اس سے کے نتیجے میں سول سوسائٹی میں پاکستان کی یہ شعور پیدا ہوا ہے کہ آج آپ کا چیف جسٹس ری انسرٹ ہو گیا ہے. اور یہ کم از کم پتہ نہیں باقی لوگوں کے خیال ہے, میں میرا اپنے انجینئرنگ میں ایڈمیشن ملنے کے بعد زندگی میں اتنی خوشی میں نے دوسری دفعہ محسوس کی ہے جب یہ چیف جسٹس بحال ہوئے. تو میرا یہ بلیو ہے کہ ہمارے کسی بھی دنیا کے معاشرے کی جو بحالی کا نظام ہے وہ اس کے جسٹس کے نظام سے شروع ہوتا ہے. ہمیں اس وقت یونیورسٹیاں نہیں چاہیے, ہمیں سڑکیں نہیں چاہیے, یہ خود چیزیں آ جائیں گی جب ہمارا اور ہمارے سارے لوگوں کا جب جسٹس سسٹم کے اوپر اعتماد آ جائے گا نا تو ہم لوگ پازیٹیو ہو جائیں گے. ریڈی والا جو ہے نا بےایمانی کیوں کرتا ہے کہ اس کو سسٹم کے اوپر اعتماد نہیں ہو, نیگیٹو ہوا ہوا ہے, ہم سارے نیگیٹو ہوئے ہوئے ہیں. تو جب ہمارا ایک سسٹم کے اوپر بلیو ہوگا نا کہ یہاں سے ہمیں جسٹس ملے گی تو ہم سارے پازیٹیو ہو جائیں گے آل ایٹ وانس. اور ابھی آپ نے دیکھا وکیلوں نے تھوڑی انیشیٹو لیا, باقی سول سوسائٹی پیچھے آئی, تو اتنا پاورفل ڈکٹیٹر ہونے کے باوجود ہی واز ناٹ ایبل ٹو ڈینائی. میں مشرف کو اس کا کریڈٹ اس لیے نہیں دیتا کہ اگر مشرف نے کہا کہ ہم نے فیصلے سے ایکسیپٹ کر لیا ہے, آئی تھنک ہی ہیو نو چوائس ایٹ دس مومنٹ کہ اسے ایکسیپٹ نہ کرے. ہی ہیز نو چوائس. اس لیے اگر چاہے دوسری چوائس یوز کرے گا یو گوئنگ ٹو سوئسائڈ. تو یہ چیز ہے جو ہمارے معاشرے کو, آپ نے کہا تھا کہ سسٹم کیسے بحال ہوگا, یہ بات ہوگا. اور اگر ہم اس سارے سے اس کے پیچھے سپورٹ کریں جو ہے نا, میں اگر پاکستان میں ہوتا ہے وش کے جب میں گیا تھا تو جو ہے نا میں ضرور مظاہرے میں شریک ہوتا ہے, ریسپیکٹو میں گولی لاگ جاتی مار جاتا, کیونکہ یہ میری ڈیوٹی ہے میں سول سوسائٹی کا نمائندہ ہوں, اس کو سپورٹ کروں, اس سے سسٹم بحال ہو. دوسری بات جو کہیں آپ نے ملا کی ہے نا, علماء نے جو ہم تک دین پہنچا ہے یہ علماء کی کاوش ہے. 250-300 سال جو انگریزوں کے گزرے ہیں اس میں انہوں نے زبردست طریقے سے ہمارے جو ہے نا دین کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی ہے. جو سروائیو کیا اس میں ایک پیوٹل رول جو ہے وہ علماء کا ہے, جو ہم آج مسلمان بیٹھے ہوئے اور اسلام کے بارے میں بات کر رہے ہیں. لیکن دو چیزوں میں فرق کرنا بہت ضروری ہے. ہر طبقے کے اندر کالی بیڑیں ہوتی ہیں, علماء کے اندر ملاؤں کی کالی بیڑیں موجود ہیں. اور یہ میں اپنی بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, اقبال کی بڑی مشہور نظم ہے جو ہے نا ابلیس کی مجلس شورا, اور آپ سارے لوگوں نے بارہ پڑھی ہوئی اس میں, اور وہ نظم میں نے کم از کم کچھ نہیں تو 50 دفعہ پڑھی ہے, کیونکہ وہ ایک دفعہ پڑھنے سمجھ نہیں آتی, اور آپ بھی مجھے پوری سمجھ نہیں, لیکن اس لیٹ لٹریری پیس اور عجیب فلاسفی ہے اس میں. اس میں وہ 3 طبقوں کو ذمہ دار قرار دیتا ہے مسلمانوں کی اس ڈاؤن فال کا. اب امیجن کریں 1910 میں 54 اسلامی ملک ایک سپر پاور تھے مل کے, جس میں اب 54 اسلامی ملک انہوں نے بنا ڈالے ہیں, اور ہمیں یہ احساس تک نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. دیکھیں آٹمن امپائر جو تھی ایک 54 اسلامی ملکوں پہ مشتمل تھی, اور آج ہم 54 آزاد ملک ہیں. پھر ایک صدی کے بعد اسلام جو ہے نا, اقبال جو اس کو ڈائگنوز کرتا ہے کہ یہ کیوں ہمارے ساتھ ہوتا ہے, وہ کہتا ہے 3 فورسز تھیں جنہوں نے یہ سارا کچھ ہمارے ساتھ کیا اور آج بھی ہمیں کر رہے ہیں. پہلی ملوکیت, دوسری سرمایہ داری, اور تیسری ملائیت, مذہبی ملائیت جو ہے نا. اور یہ جو ہے نا اقبال کے جو انگریزی خطبات ہیں ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھاٹ جو ہے نا, اس میں اس کا جو 5واں خطبہ ہے اس میں اس نے بڑی ڈیٹیل سے اس پہ روشنی ڈالی ہے. جتنا ہمیں جو
بادشاہوں نے ڈیمیج کیا ہے اس سے کہیں زیادہ سرمایہ داری نے ڈیمیج کیا اور ان دونوں کے درمیان کا کام مسلم سوسائٹی کے اندر دیتا رہا ہے وہ مذہب ملا دیتا رہے گا. اور اس کی میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا, میں ٹائم میں زیادہ لے رہا ہوں. بھٹو نے ہی واز ناٹ آئیڈیل لیڈر. میں جو بات کر رہا ہوں اس میں اگر کسی کا پازیٹیو مثال دیتا ہوں اس سے مطلب نہیں میں اس کو آئیڈیل مانتا ہوں. ہر بندہ اچھے کام بھی کرتا ہے اور برے بھی کرتا ہے. ہمیں انسان گرے میں ہوتے ہیں, دے آر ناٹ بلیک اینڈ وائٹ. بھٹو نے جو ہے نا جو ماشاء اللہ سے پہلے ضیاء کے نا جو ہے ایگریکلچر ریفارمس کی تھی پاکستان میں. پاکستان میں آپ سارے لوگ متفق ہو گئے کہ بے شمار محرومیوں کی جن کا آپ نے ذکر کیا تھا اس کی جڑ جاگیرداری میں جاتی ہے. ایگریکلچر ریفارمس کی اور اس میں 2000 ایکڑ تک زمین محدود کی. بھٹو کی حکومت ڈسمس ہوئی تھی, اسمبلی سے اپروو تھی. حکومت ڈسمس ہوتے ہی ساتھ آپ حیران ہوں گے کہ جماعت اسلامی نے سپریم کورٹ میں مقدمہ کیا اور یہ ریفارم سپریم کورٹ سے پارلیمنٹ کی اپرووڈ ریفارم سپریم کورٹ سے ڈسمس کرا دی گئی, شریعہ کورٹ سے. دس واز دی ویری ویری بگ جو ہے نا اپ سیٹ ٹو دا. اگر وہ ریفارمز ہو جاتی ابھی 2000 ایکڑ تک پابندی لگی ہوتی, 30 سال گزر چکے ہیں, تیسرے نسل مالک بنی ہوتی, پاکستان میں جاگیرداری ختم ہو چکی ہوتی. تو یہ ملائیت کرتی ہے. یہ چیز ہمیں رائٹ پہچاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارے مذہبی علماء کون سے ہیں جن کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں, اور ہمارے ملا کون سے ہیں جو سرمایہ داری اور ملوکیت کے درمیان گلو کا کام کر کے سوسائٹی کو سبسائڈ کرتے ہیں. تیسری چیز اس کو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ تھا کہ سسٹم کی بحالی کا ذکر کر لیا, ملا کا ذکر کر لیا, اور ہم لوگ میں بہت پاکستان کا مستقبل مسلمانوں مستقبل بہت شاندار ہے. جو تیسری چیز آپ نے کہا عدیل کے انڈین گولی نہیں چلاتے. دیٹس ویری جو ہے نا جنرل مسکنسیپشن. انڈیا کے پاس ابھی جمہوریت کی وجہ سے ان کا ایک دنیا میں امیج بن گیا. دیٹس ویری ٹرو. انہوں نے اس معاملے میں ریمارکیبل ترقی دکھائی ہے. وی شوڈ ایکسیپٹ اٹ. لیکن جہاں تک ہیومن رائٹس کا تعلق ہے اور مذہبی وائلیشن کا, انڈیا دنیا کی بس گورنمنٹ ہے. انہوں نے, میں ایونٹ نہیں گنوانا چاہتا یہاں پہ, حضرت بال میں ابھی 3 سال ہوئے وہاں پہ بلڈ شیڈ کیا حضرت بال میں. اس کو جو ہے روندا ہے اڑایا ہے, بارودوں سے جتنے لوگ تھے اندر ان کو مار دیا. سکھوں کے گولڈن ٹیمپل میں انہوں نے جو کیا وہ انڈین جو ہے نا ڈیوائڈ کے بعد کی جو ہے نا ورسٹ ایگزامپل ہے. جو ہے نا اس کے بعد جو ہے نا بابری مسجد آپ کے سامنے رائٹ ان دا مڈل آف دیئر جو ہے نا کیپٹل جو ہے نا, اور ساری فوج پولیس کی موجودگی میں گرا دی گئی. جو ہے نا نتھنگ ہیپن. انڈین کا گورنمنٹ کا جو ہے کو ہم بالکل مثال نہیں بنا سکتے. ان کا ریکارڈ ہم لوگوں سے 10 گنا زیادہ برا ہے. میں جو بتا رہا ہوں, میں نے جملہ یہی کہا تھا کہ وہاں بھی انتہا پسند ہیں لیکن ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی. میں نے عام جنرل اس کی بات کی, اپنے انتہا پسندوں کے ہندوؤں کے خلاف انہوں نے آج تک کچھ نہیں کیا. انتہا پسند بھی نہیں کہتے اپنے وہ کہتے بھی نہیں اس کو. بالکل صحیح. مسلمانوں یا سکھوں کے خلاف. تیسری بات چوتھا پوائنٹ میرا جو ابھی انہوں نے سازش کے طور پہ ہائی لائٹ کیا, میرا خیال ہے کہ ہم ہر چیز کو کنسپیریسی تھیوری کا جو ہے نا قرار دیتے ہیں. ہر چیز جو ہمارے اراؤنڈ ہو رہی ہے ہم اس کو کنسپیریسی تھیوری دیتے ہیں. تو یہ ہمیں ہر چیز جو ہمارے لیے وہ کنسپیریسی تھیوری نہیں ہو سکتی. 10% مائٹ بھی کنسپیریسی تھیوریز, 90% لوگوں کے ریئیکشن ہوتے ہیں, وہ غلط بھی ہوتے ہیں ٹھیک بھی ہوتے ہیں. اگر ہم کنسپیریسی تھیوری ہر چیز کو قرار دینے تو مجھے لگتا ہے کہ میری اپنی جو ہے نا نفسیاتی جو ہے نا جو ساخت ہے وہ اس چیز میں بدل جائے گی کہ میں ساری ذمہ داری اپنے کندھوں سے اتار کے کنسپیریسی تھیوری پہ ڈال دوں گا اور اپنے آپ کو کسی چیز کے لیے آنسریبل نہیں سمجھوں گا. اور جب یہ مومنٹ ہو جاتا ہے تو وہ جو قوم کے اگر اکثریت لوگوں کی نفسیاتی ساخت اس طرح بن گئی تو میرے خیال دنیا کی ڈوسائل ترین قوم بن جاتی ہے. میں پاکستان میں کسی کنسپیریسی تھیوری پہ بلیو نہیں کرتا. مختلف پاورز کے مفادات ہیں, وہ اپنے مفادات ایگزیکیوٹ کرتی ہیں اور ان کا رائٹ ہے. امریکہ اگر پاکستان میں جو کچھ کروا رہا ہے ان کو آئل چاہیے. آپ نے بند کر دیا تھا شاہ فیصل کے زمانے میں, آئل آپ نے بند کر دیا تھا. ان کی اکانومی کو اس وقت جو ہے نا $8-10 بلین کا نقصان ہو گیا تھا. دے آر ویری کانشیس کہ وہ دوبارہ یہ ایونٹ نہیں ہونا چاہتے, اس لیے دے آر سکریو ایوری پلیس دے کین سکریو ٹو میک شیور کہ ان کی آئل کی سپلائی سسٹینیبل رہے اور ان کا ان کو رائٹ حاصل ہے. دے آر اور اینیمیز. وی شوڈ ریکگنائز, اور ہمیں اپنی جو ہے نا حدود کے اندر رہ کے انٹرنیشنل لاز کو وائلیٹ کیے بغیر, اسلام کا جو عدل ہے اس کو وائلیٹ کیے بغیر ان کی مقابلے کی پریپریشن کرنی چاہیے اور اپنی مووز لینی چاہیے. اٹس ناٹ اے کنسپیریسی. تھینک یو ویری مچ. اور ایک سیکنڈ شروع کرنے سے پہلے ایک اور اس کو دوبارہ دیکھنے کیونکہ ہمارا فوکس یہ تھا کیونکہ کچھ موقع پر ہماری ڈسکشن اس سے ڈائیورٹ کی ہے, تو اس کو میرے خیال آپ دوبارہ پڑھیں زیادہ بہتر ہوگا کہ ہم اس پہ فوکس رہیں.
شیر بھائی اچھا جی، میرا جو میں اسی لال مسجد کے قریب ہی جا رہا ہوں. جلدی چلے جائیں نا. قریب جا رہا ہوں میں، سرینڈر پوائنٹ سے دور. اصل میں یہ بھی میں دوبارہ سے اسی ڈسکشن کی طرف جا رہا ہوں کہ سلوشن کی بات کی ہے رضوان بھائی نے کہ سلوشن کے پوائنٹ آف ویو سے میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ پوری دنیا کے لیے ایک لمحہ فکریہ بن گیا تھا کہ پاکستان میں جس کو ماڈل سٹی اسلام آباد کے قریب کے واقع ماڈل سٹی قرار دیا گیا تھا، اس کا ایم پی اے جو الیکٹ ہو کے آیا تھا ہی واز فرام اسلامک پارٹی. اسلام آباد کے اندر ایم پی اے اور ایم این اے both were from Islamic country, Islamic party. اسلام آباد میں ایم پی اے نہیں ہوتا. ایم این اے ایم پی اے نہیں، وہ ایم این اے. تو میں اسی کا اس کے ساتھ ریلیٹ کر گیا، وہ جو تھے واقعات میں. تو اب یہ لمحہ فکریہ تھا ان کے لیے کہ جو موسٹ ایجوکیٹڈ پارٹ آف پاکستان ہے، جس کو پاکستان کا کریم سمجھ سکتے ہیں آپ، وہاں سے اسلامک پارٹیز الیکٹ ہو کے آ رہی ہیں. تو میرا جہاں تک خیال ہے کہ اگر یہ تھوڑا سا ویٹ کرتے، اور یہ کس کی بدولت تھا، آپ کے جو جتنی بھی بیوروکریسی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، آپ کے جتنے بھی ایکسٹریم کے جو لیڈرز ہیں کسی بھی ادارے کے، وہ اسلام آباد میں رہ رہے ہیں. ان کے ہوتے ہوئے، سب سازشی عناصر کے ہوتے ہوئے، جن کو ہم سازشی عناصر کہتے ہیں باہر سے بھی اور انٹرنلی بھی، ان کے ہوتے ہوئے اسلامی پارٹی کے لوگ الیکٹ ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ ہیں وہ مینٹلی اسلامک مائنڈ رکھتے ہیں، یعنی کہ وہ بیک گراؤنڈ سے بھی اسلامک ہیں اور وہ خود بھی فزیکلی اسلامک سوچ رکھتے ہیں. تو اگر یہ یوز ہونے والی بات نہ ہوتی تو اس کا مطلب ہے یہی لوگ تھے. یہ واحد بڑا مدرسہ تھا کہ جس کی بدولت، جس کو میں کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے جو 20-25 سال سے، یا بقول ریاض بھائی کے کہ پتہ نہیں کہ 40 ایئر سے یہ 42 ایئر سے یہ ادھر تھے. تو یہی لوگ تھے کہ جو بیس بنے تھے اس چیز کے لیے کہ یہاں پہ ایک اسلامک پارٹی کی ایک ریولوشنری ایک کام ہو گیا تھا. تو اگر یہ تھوڑا سا مزید ویٹ کرتے تو میرا خیال یہ ہے کہ لوگ خود ہی اس چیز کے اگینسٹ کھڑے ہوتے اور خود ہی، یعنی عوام ہی اس کو وہ کرتے، بجائے اس کے کہ ہماری اسلامی جو ایک مسجد بدنام ہوئی، اس سے اسلام کو یوز کیا گیا یا علماء کو یوز کیا گیا. اور ایون میرے کچھ دوستوں کے مطابق کہ تبلیغی مرکز میں جتنے بھی بڑے بڑے علماء کرام تھے پاکستان کے، سب نے اس چیز کو، ان کے اس ایکشن کو کنڈیم کیا تھا کہ جو یہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں غازی صاحب. لیکن پھر جو بعد میں انہوں نے کہا کہ ابھی جو گورنمنٹ کر رہی ہے، کچھ بھی نہیں کیا تھا اس وقت، جو کچھ 10-20-30 بندے مر گئے تھے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب جو گورنمنٹ کر رہی ہے وہ ان سے بڑھ کے کر رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری 90% جو علماء کرام تھے یا جتنے اسلامی جو پارٹیز تھیں، وہ اس چیز کے اگینسٹ تھی جو کچھ وہ کر رہے تھے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ کام اسلامک نہیں تھا. لیکن بعد میں جو کچھ بھی ہوا وہ تو ایک الگ کیس ہے. یہ تو تھی اس سے ریلیٹڈ، وہ بھی پھر آپ بات کریں گے. دوسری ایک کچھ تھوڑا سا میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کیونکہ وہ بھی ڈسکشن کا حصہ رہا تھا. یہ سب کانٹیننٹ کے حوالے سے اور اس کے پوائنٹ آف ویو سے، اس میں بھی اگر میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جاؤں، اب چونکہ پاکستان ایک آئیڈینٹی ہے، جیسے اسرائیل ایک آئیڈینٹی ہے، بھلے مسلمان اس کو مانے یا نہ مانے، اسی طرح ایک ریئلٹی ہے اور اس کو کوئی آسانی سے نہیں کر سکتا. اسی طرح پاکستان اور انڈیا ہے. لیکن اگر اسلامک پوائنٹ آف ویو سے سوچیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہم نے اسلام کی خاطر پاکستان بنایا ہے تو یہ غلط ہے. کیونکہ اسلام کے لیے تو ہم نے اپنے لیے تبلیغ کا ایک بہت بڑا ایریا اپنے لیے ایک اوفینسو اس میں لے کے گئے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ایکسیپٹ. ہم کون تھے؟ ہم انہی میں سے تھے.
یہ جتنے بھی ہم مسلمان ہیں یہ اسی قوم میں سے تھے نا. کوئی شودر تھے, کوئی وہ تھے ان کے جو ابھی بھی جو ہندوؤں میں ہیں برہمن ہے یا جو کوئی بھی ہیں, یہی لوگ تھے, اور ہم مسلمان ہوئے ہیں نا سارے. پہلے یہاں پہ اسلام ایگزسٹ کر رہی تھی. ہم نے 1 ارب سے ابھی جو ان کی زیادہ کی آبادی ہے اس میں سے تقریباً 70,000 یا 70 کروڑ تقریباً آلموسٹ ایسے ہیں جو سکھ اور ہندو ہیں بیچارے ابھی. انہی لوگوں میں سے اگر ہم مسلمان ہو سکتے تھے تو فیوچر کے لیے, اور ہم اس پہ کتنے 100 سال تک حکومت کر سکتے تھے, بعد میں کیا ہمیں حکومت کے چانسز نہیں مل سکتے تھے؟ ہم نے اپنے لیے ان کے ساتھ اس چیز کو کر کے کہ بھائی ہم مسلمان ہیں, ہماری ایک الگ وہ ہونی چاہیے, اور آپ لوگ ہندو اور سکھ اور وہ ہیں تو آپ کی ایک الگ ہونی چاہیے. اس چیز سے ان کو اسلام میں لانے کا بھی ایک راستہ آلموسٹ بلاک کر دیا. یعنی اس پوائنٹ آف ویو سے میں کہہ رہا ہوں, اگرچہ میں دوبارہ سے کہوں گا کہ یہ پہلے بات تو یہ ہے کہ ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جب جس چیز کا کوئی سلوشن نہ ہو. لیکن جو ہوا تھا تو اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے وہ غلط ہوا تھا. تو ہم اس کو یہ نہ کہیں کہ بھئی ہم نے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے تحت کیا تھا. جو بھی کوئی اس ٹائم کے لوگوں کے جو اس ٹائم کے سرمایہ دار تھے یا کوئی بھی جو تھے, کوئی عالم کو ہم نے جا کے صدر یا وزیر اعظم نہیں بنایا کہ جو ہی پاکستان بن گیا انہیں اس کو عالم کو لا کے بٹھا دیا. اگر پاکستان لا الہ الا اللہ کے لیے بنا تھا تو پھر تو کسی عالم کو اٹھا کے لاتے اور اس کی جگہ پہ کوئی صدر یا وزیر اعظم بٹھاتے, یا ہماری جو مجلس شورا ہوتی یا اس ٹائم کی جو اسمبلی ہوتی اس میں میجورٹی وہ لوگ ہونے چاہیے تھے ڈیسیجن میکرز, لیکن وہ نہیں تھے. تو میرا مقصد یہ ہے کہ اس کو کبھی بھی ڈسکشن کا حصہ نہ بنایا کریں. کیونکہ یہ جو کچھ بھی تھا, اچھا تھا یا برا تھا, یہ اب ایک ریئلٹی ہے. تو اس کو اس کا وہ میرے خیال میں حصہ نہیں ہونا چاہیے ڈسکشن کا. تین سوال ریاض بھائی آپ نے ایک سوال اٹھایا تھا, اس میں ہیرا منڈی کا تو بات یہ بھی ہے اس کے اندر کہ اگر ہیرا منڈی تو آج کی تکلیف نہیں ہے, وہ تو کم از کم اس کو 20 سے 30 سے 40 سال ہو چکے ہیں. اگر کسی نے اس کے خلاف کوئی بات اٹھانی تھی 200 سال اگر 200 سال گزر چکے ہیں تو سب سے پہلی تو بات یہ کہ آپ اس کو وہاں سے ختم کریں, برائی کو. وہاں جا کے وہ جو بھی تبلیغ کرنی ہے, جو بھی لوگوں کو برے کاموں سے روکنا ہے تو وہاں پہ روکیں, جو کہ کھلے عام ہوتا ہے. اگر کسی کو جانے کا اتفاق ہوگا دوسرے تو آپ کو پتہ اسٹیٹ کا کام ہے نا, اسٹیٹ کا کام ہے یا لوگوں کا کام ہے, جیسے بھی ہے. پہلے جو سب سے بڑی برائی ہے اس کو تو روکیں. ایک بات یہ ہوئی کے بیچ میں حوالہ دیا کہ جنرل صاحب کا اسلام کے حوالے سے, تو یہ ہے کہ اس میں تھوڑی سی بات اس طرح سے لانا چاہوں گا کہ اس کو آرمی کو ہمیشہ جو ہے بدنام نہ کیا گیا, کیونکہ یہی آرمی تھی جو جنرل ضیاء صاحب کی صدارت میں تھی, جس نے اپنے طریقے کا اسلام نافذ کیا کے زمانے میں, اور آج یہی آرمی ہے جنرل مشرف صاحب کی قیادت میں جو کہ ایک انلائٹنڈ ماڈریشن کی بات کرتی ہے. تو یہ آرمی کا قصور نہیں ہے, یہ آرمی کو جس رخ پہ جو اس کی ٹاپ مینجمنٹ کو جس طرح سے کہا گیا ہے, ویسے جو عام فوجی ہے اس کی ہمیشہ عزت کریں کہ وہ آپ کے لیے چوکوں میں کھڑے ہوتے ہیں راتوں کو اور وہاں پہ آپ کی ملک کی حفاظت کرتے ہیں. ان کا احترام کرنا لازم ہے, ان کو گالیاں دینا میں نہیں سمجھتا کہ کہیں سے بھی جائز ہے. اچھا ایک اور بات یہ ہوئی کہ اسلامک پارٹیوں کا آپ نے ایک ذکر کیا, یہ لفظ مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے. میں ہمیشہ جب بھی ذکر آتا ہے اسلامک پارٹیاں پاکستان میں جتنے بھی ہیں ان سب کو اسلامک ہونا چاہیے. یہ اسلامک پارٹی اور یہ غیر اسلامک پارٹی اور یہ آپ کا نہیں, میں اس پہ ٹارگیٹ کر رہا ہوں, ایسی ہماری سوچ کی وجہ سے بات کر رہا ہوں کہ کسی کا ناراض نہیں ہے نا, تو وہ اسلامک پارٹیوں کی یہ کہنا ہے کہ یہ ان کا مشہور اسلامی ہے, تو بھائی ہمارا تو سب کا مشہور اسلامی ہونا چاہیے. ہمیں تو سب کو انہی پارٹیوں کا عمل کرنا چاہیے جو اسلام کے حوالے سے رکھتے ہیں. پھر ایک اور یہ بات تھی کہ یہ جو ہسٹری میں آپ یہ بات کرتے ہیں, اس میں اس کا بڑا ایک لنک ہے اس بات سے. آج جو یہ ڈبیٹ ہے اور یہ پاکستان اور اسلام کو پاکستان کے نام پہ لینے کا, اگر ہم اس بات کو نہ مانیں کہ پاکستان کو اسلام کے نام پہ دیا گیا تھا, تو جو لال مسجد میں ہوا ہم اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے تم سے, کیونکہ وہ سینٹر پوائنٹ بنتا ہے ڈسکشن کا. ہمارا جو ایگزسٹنس بنتی ہے وہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے اوپر تھی اور اسلام میں ملک لیا گیا تھا, یہ میں پتہ ہے اس بڑا کنٹروورشل ٹاپک ہے, میں اپنا ویو دیا, میں اس کو ڈسکس نہیں کرتا کیا جو بھی ہے. لیکن یہ بھی ہے کہ پاکستان کو اس نام سے بھی دیا گیا تھا کہ یہاں پہ ایک رول ماڈل بن سکے اسلام کا, جو باقی جگہوں پہ بھی کم از کم لوگوں کو دکھایا جا سکے. اور یہاں پہ لیکن وہ چیز نہیں ہوئی نا, اب تو اس ایونٹ کے بعد وہ چیز نہیں ہوئی, وہ سب کچھ ٹوٹ گیا.
یہی بات ہے. شعیب صاحب. جی تو میری گزارش سر یہ ہے کہ ہم کیونکہ لال مسجد کو ڈسکس کر رہے ہیں نا, ہم ان لوگوں کا ذہن پڑھنا چاہیے جو مائنڈ سیٹ ان لوگوں نے بنایا ہے اس ان علماء کا, اور وہ جو اسٹوڈنٹس اس مدرسے میں پڑھتے ہیں. یہ ایک مدرسہ ہمارے ملک میں نہیں ہے, اس طرح کے ہمارے یہاں بہت سارے مدرسے ہیں. جیسے راشد بھائی کی بہت انہوں نے ہسٹری بیان کی ہے کولڈ وار میں کس طرح ان لوگوں کو استعمال کیا گیا, اور پھر ہر بندے نے اپنے اس سے مفادات حاصل کیے ہیں. فار ایگزامپل یو ایس اے نے اس کا اپنا انٹرسٹ تھا. پاکستان میں اس وقت جو ملٹری رولر تھا, ہم ملٹری کو ڈسکس ایک نیگیٹو سینس نہیں کر رہے, ریئلٹی ہے. جنرل ضیاء صاحب تھے, اور آپ دیکھ لیں جنرل ضیاء صاحب ان پرسپیکٹو میں اس وقت انہوں نے مارشل لا امپوز کیا. کون سی سول وار سول موومنٹ چل رہی تھی ایک بھٹو کے خلاف. علماء کرام کا ایک آئیڈیا تھا کہ ہمیں پاکستان میں اسلام نافذ کرنا جو کچھ بھی ہے. پھر آپ جنرل ضیاء صاحب نے کتنے کانسٹیٹیوشن کے اندر اسلامک ریفارمز لے آئے, یہ سب دنیا کو پتہ ہے. پھر انہوں نے اپنے رول کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے انہی لوگوں کو کس طرح استعمال کیا. یہ کویشچن ہے, یہ اٹس ڈیبیٹیبل پوائنٹ, اور یہ لنک کرتے ہیں لال مسجد کے ساتھ. اور پھر لال مسجد یہ واقعی اس وقت واقعی ہمارے یہاں بہت سارے ایسے ادارے موجود ہیں. اور ابھی میں تھوڑی سی ایگزامپل دیتا ہوں. وہاں ایک اسٹوڈنٹ کی چل رہی ہے, اس کی جو ڈائری کی رپورٹ ہے نا, وہ BBC ہے, وہ سارے لوگ اس کا مائنڈ سیٹ دکھا رہے ہیں. وہ کہتی ہے کہ میرے لیے بہت افسوس کی بات ہے کہ میں لال مسجد کے اندر شہید کیوں نہیں ہوگی, میں گھر کیوں آ گئی ہوں. میرے لیے بڑا افسوس کا مقام ہے. آپ لوگ میرے پاس آ رہے ہیں, میرے دکھ کرتے ہیں, لیکن مجھے بہت افسوس ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہم چونکہ اپنے معاشرے کے اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں, سویڈش لوگوں سے کمپیئر نہیں کریں تو ہم ان سے کافی حد تک بہتر ہیں, سوچ بھی رکھتے ہیں. تو کویشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا جو ذہن تبدیل کیا گیا ہے, جن کو سو کالڈ اب جہاد کہہ رہے ہیں, پہلے جہاد تھا اب سو کالڈ ہو گیا, یہ جو ذہنیت ہے کن لوگوں نے اس کو پروان چڑھایا. اور اس ذہنیت کو جب پروان چڑھایا گیا تو یہ کس طرح نیرو مائنڈڈنیس میں آ گئی, یہ ایکسٹریمزم کا لفظ آ گیا. پھر آپ فنڈامنٹلزم بھی کہہ دیتے ہیں, بگاٹری بھی کہہ دیتے ہیں, ملائیت بھی اس کو کہا گیا. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ اویئرنیس پیدا کروائیں کہ بھائی یہ بات غلط ہے, دوسروں کو بگاڑنے کا موقع دیا جائے. جس طرح کا آپ جہاد لے آتے ہیں اور جو آپ کی سوچ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ اسلام نہیں کہتا کہ آپ دوسروں کے لوگوں کو باندھ کے دوسروں کو مارنا شروع کر دیں. جیسے اسلام کبھی نافذ نہیں ہو سکتا, نہ ہی اسلام کا یہ دنیا میں میسج ہے آنے کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے پاس سامنے موجود ہے. آپ سب لوگوں کو رحمت کرا, ایون آپ سب لوگوں کے لوگوں نے ظلم اور زیادتی کی تو آپ نے ان کو جو سوچ کے, میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مائنڈ سیٹ ان کا بن گیا ہے, جو ادارے وہاں کام کر رہے ہیں. مشرف صاحب سرجیکل آپریشن کر کے ایک لال مسجد ختم کر دیا. اس طرح کی اداروں پڑی ہیں ہمارے یہاں, ہر گاؤں میں پڑی ہیں. سوسائٹی کے اندر جو نیگیٹو سوچ پیدا کی گئی ہے 20-30 سال پہلے, اس سوسائٹی کے اندر اسی جس طرح وہ پیدا کی گئی ہے اسی طرح محنت اور مشقت کریں, لوگوں کو اویئر کرائے. بھائی یہ بات غلط ہے. آپ مدرسے کی ہسٹری بھی میں تھوڑا سا ٹائم دینا چاہتا ہوں. مدرسے کی ہسٹری آپ اٹھا کے دیکھ لیں سب کانٹیننٹ کے اندر, یہ بڑے اس میں تو بہت اچھے اور بہترین لوگ پیدا کیے ہیں, اور انہوں نے لوگوں نے اسلام کی خدمت کی ہے. اور ہمارے پاکستان کے قیام میں اور پاکستان کے اندر رہ کے قربانیاں جو ہیں ہر صوبے میں موجود ہے, ہر طرح. ایون انڈیا کے اندر بھی وہ لوگ موجود ہیں ایسے اچھے, اور ہمارے یہاں ایسے مدرسے بھی موجود ہیں جو انتہائی اچھے اور بڑے بہترین انسان اور مسلمان پیدا کر رہے ہیں. ایک طبقہ فکر ہے جس کی وہ مساجد ہیں, جو آپ کو سب کو پتہ ہے, ان کی ایک اپنی سوچ ہے. وہ ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں, ان کی ذہنیت کس طرح بنائی گئی ہے, یہ کویشچن ہے. اور اس کا سلوشن یہی ہے کہ ہماری ذمہ داری اور ہم سب لوگوں کی یہ بنتی ہے کہ حکومت کو اب چاہیے کہ ان کو جو استعمال کیا ہے وہ برائے مہربانی غریبوں پہ ظلم نہ کرے. وہاں آپ دیکھیں کتنے وہ لوگ پڑھتے ہیں جن کے والدین ان پڑھ ہیں, کتنی اسٹوریاں آ رہی ہیں. وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے بچے کو مدرسہ میں لال مسجد مدرسہ میں اس لیے داخل کروایا کہ وہ ایک اچھا انسان اور ایک اچھا مسلمان بن سکے. ہمیں نہیں پتا کہ اس کے ذہن میں کون سی آئیڈیالوجی آپ تھوپ رہے ہیں, گھسا رہے ہیں, کیا آپ برین واشنگ کر رہے ہیں, وہ بم باندھ کے آپ کو شہید کرا دیتے ہیں. میں تو یہ سوچتا ہوں ہماری بھی ذمہ داری ہے, اور سب کی, حکومت کو بھی اور NGO جو کوئی بھی ہے, یہ سوچ کروائے کہ بھائی یہ اچھا انسان نہیں بنتا, اس طرح میں اسلام میں آنا ہے. اور یہ جو سوچ جن لوگوں نے ہمارے ان مدرسوں میں ٹھوسی ہے 30 سال پہلے, وہ جو لوگ بھی ہیں, میں کسی کو کرٹیسائز اس سینس نہیں کرتا کہ خاص لوگ ہیں, جنہوں نے بھی اس سے فائدے اٹھائے ہیں, یہ ہمارے سب کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم وہ سوچ چینج کریں. جب تک معاشرے کے اندر وہ خاص طبقہ یہ رہے گا, اس طرح کی ہزاروں لال مسجد آپ کے سامنے آتی رہیں گی, ایک اٹھا کے گندا جسم کا ایسا کاٹ کے پھینک دینے سے کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک پورا باڈی کا علاج نہ کیا جائے. تو میرا ہے باقی کوئی سوال ہے کہ میرا
next time. اسد بھائی اچھا، جو لوگ ابھی تک حصہ نہیں لے سکے ڈسکشن میں، اگر وہ ان کو تھوڑی پرائرٹی بھی دی جا سکتی ہے نیکسٹ راؤنڈ میں، تھوڑا سا کوشش کریں. نہیں پہلے آپ جو لگے ہوئے دینا اصل بھائی. اچھا جی، یہاں پہ ابھی بات ہے تو جیسے عزیز بھائی نے کہا کہ ہم کو یہاں پہ جو ہے وہ پرابلمس کو یہاں پہ یا ویسے بھی ہم کو پرابلمس کو ڈسکس کرنے سے بہتر ہے کہ ہم سولوشنس کو ڈسکس کریں. مگر میرا خیال ہے کہ آف کورس کہ سولوشنس کو ڈسکس کرنا چاہیے، بلکہ سولوشنس نکالنے چاہیے. مگر میرا خیال ہے کہ اس سارے سینیریو میں سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پرابلم کیا ہے. پرابلم تو ڈائگنوس ہو تو پھر ہم اس کے سولوشن پہ بات کریں. پرابلم تو میں تھوڑا سا اسی حوالے سے بات کروں گا. پرابلم ایکچوئل میں کیا ہے؟